السلام علیکم پیارے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور اچھے باقی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جو شخص آپ کو اچھے اور برے سے نہیں روکتا اس شخص کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ صرف اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ ہارنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہارنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی خامیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جو خواتین خود پر زیادہ توجہ دیتی ہیں وہ عموماً گھر سے لاپرواہ رہتی ہیں۔ کسی ایسے انسان کو دھوکہ دینا جس کے پاس آپ کا کوئی راز موجود ہو، خود کو آگ میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ جب کوئی شخص ایک جگہ سے 2 بار دھوکہ کھا چکا ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو اس دھوکے سے بچائے۔ بے وقوف کی زبان خنجر کی طرح ہوتی ہے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سچ چٹان کی طرح قائم دائم رہتا ہے اور صحیح وقت پر آنے پر سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہو تو دوسروں کے دکھ اور تکلیف سنو، آپ کو اپنی تکلیف چھوٹی محسوس ہوگی۔ دنیا کی تاریک ترین برائیوں میں سے ایک یقینی کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دینا ہے۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اس آنکھ سے بچو جو برائی کو تیزی سے دیکھتی ہے اور اچھائی کو دیکھنے میں سستی کرتی ہے۔ جب آپ کو ہر دوسرے شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہوتا ہے اور وہ آپ کی منفی سوچ ہے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بنو۔ یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ لوگ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اہم ہوتا ہے۔ تم اس دنیا کی پرواہ کرتے ہو جو تمہاری مشکلوں میں تمہارے کسی کام نہیں آنے والی ہے، اور اللہ کو بھول بیٹھے ہو جو ہم سب کو بہت کچھ دینے والا ہے اور دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کو اور آپ کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو خود بھی آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے، اور سچ تو یہ ہے ہم اپنے درد تو درد لگتا ہے لیکن کسی کا درد مذاق لگتا ہے۔ آپ کی منزل وہ نہیں جہاں آپ ہیں، آپ کی منزل وہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مضبوط بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیں اور اپنے آنسو خود صاف کرنا سیکھ لیں۔ اگر 2 لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو
تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبھایا جا رہا ہے۔ دشمن کی فوج پر قبضہ کرنا اس کو تباہ کرنے سے بہتر ہے۔ اگر آج چند چیزوں کے لیے مخلص ہو جاؤ گے تو ایک دن ضرور بہت سی چیزوں کے مالک بن جاؤ گے۔ کسی انسان سے بے آسانی دھوکہ کھا لینے سے بہتر ہے کہ اسے پہلے 1-2 بار آزما لیا جائے۔ خود غرضی کو دنیا سے نکال دو، لوگوں کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ناکام سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور چلے جاؤ۔ ہمارا زوال دیکھنے کا منتظر کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی۔ نمبر 1 بولے گئے الفاظ، نمبر 2 گزرا ہوا وقت، نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ اپنے بچوں کے لیے بہتر دنیا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ دنیا کے لیے بہترین بچے چھوڑ کر جائیں۔ اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو آپ بہت سی خوشیوں سے محروم ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ مستقبل کی آسانی کے لیے اپنے آپ کو مشکل سے گزرنا پڑتا ہے۔ مایوسی انسان کو کامیابی سے نااہل کر دیتی ہے۔ ایک بات کو بار بار دہرانے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس انسان پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں جو لگاتار بولتا رہتا ہے۔ مرد اپنی کھوئی ہوئی چیز پر ماتم کرتے ہیں جبکہ عورت ان چیزوں پر جو ان کے پاس نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو چالاکی کبھی نہ سکھائیں ورنہ اس کی چالاکی کا سب سے پہلے شکار آپ ہی ہوں گے۔ ایماندار ایک نایاب دولت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی بلکہ چنندہ لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ خوش اخلاقی میں کسی پر سبقت لے جان سب سے بڑی فتح ہے۔ دوسروں کو احساس دلائے بغیر ان سے آگے نکل جانا ایک عظیم فن ہے۔ احمق کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اس کی مرضی کرنے دی جائے۔ اگر آپ جنگل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس جنگل میں داخل ہونا پڑے گا جہاں وہ جنگل کتنا ہی عجیب اور خوفناک کیوں نہ ہو۔ جو شخص طاقت حاصل کرنے کی خواہش پر قابو پا لے وہ سب سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے۔ برے وقت آپ کو بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ ایک بار جب آپ اپنی خامیوں کو اسلامی کر لے تو کوئی بھی انہیں آپ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔
3 افراد کے خیالات ایک جیسے ہوتے ہیں: پاگل، عاشق اور شاعر۔ کوئی انسان حقیقی معنوں میں اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کی آزادی کا دارومدار دوسروں کی سوچ، احساس اور عمل پر ہو، اور جس کے پاس اس آزادی کی حفاظت اور اسے برقرار رکھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ جب آپ ایک کام کرنے کے سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو ختم کیا کریں۔ ہماری زندگی اس دن ختم ہو جاتی ہے جب ہم ان چیزوں کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں جو ہم عام لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ ہم نے پرندوں کے ساتھ ہوا میں اڑنا سیکھا اور ہم نے مچھلیوں کے ساتھ سمندر میں تیرنا سیکھا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے زمین پر بھائیوں اور بہنوں کی طرح رہنا نہیں سیکھ سکے۔ صبح جاگنے کے بعد اپنے روزمرہ کے کاموں کی لسٹ بنائیں اور ان پر عمل کریں۔ مشکلات کو کم کرنے میں لوگوں کی مدد کریں، مشکلات کو بڑھانے میں نہیں۔ ہوا کی طرح تیز، جنگل کی طرح خاموش، آگ کی طرح گرم اور پہاڑ کی طرح ڈٹے رہو۔ ایسا کرنے سے آپ کو زندگی میں کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ لوگ آپ کو رلائیں گے لیکن آپ اپنے پھر بھی نہیں رونا، کیونکہ اگر آپ روئے تو لوگ آپ کو اور رلائیں گے۔ دنیا میں 95% لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کام وہ کبھی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جو فضول کاموں میں دلچسپی لینے لگتا ہے وہ ضروری کاموں میں دلچسپی نہیں لے سکتے۔ اہم کو دی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 جو اپنی رائے نہیں بدل سکتا، نمبر 2 جو خود کو نہیں بدل سکتا۔ وہ حکمت جس سے ہم کوئی فائدہ نہ پہنچے بیکار ہے۔ دل کے اندر غلط فہمی زیادہ دیر رہے تو وہ بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فیصلوں کا باعث بنتی ہے۔ تعلیم اپنے غصے یا خود اعتماد کو کھوئے بغیر تقریباً کسی بھی چیز کو سننے کی صلاحیت ہے۔ ہر کام دوسروں کے مطابق نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر ایک کی صلاحیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ جیسے کوئل اور سونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی لمبی قطار ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنے خیالات بدل کر اپنی زندگی بدل سکتے ہو۔ خاموشی سے بہتر کوئی رد و عمل نہیں ہے۔ بغیر لڑے دشمن کی طاقت کو کمزور کرنے کے 2 بہترین طریقے: نمبر 1 دشمن چاہے کتنا بھی کوشش کرے، اگر آپ کی ساکھ اچھی ہو اور لوگ آپ پر اعتماد کریں تو دشمن کی بات بے اثر ہو جاتی ہے۔ اپنے عمل اور رویے سے دوسروں کے دل جیتیں۔ نمبر 2 جب آپ دشمن کی چالاکیوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خود ہی اپنی الجھنوں میں پھنس جاتا ہے۔
آپ کو سکون اور بے نیازی ہی آپ کی سب سے بڑی شکست بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوش اور مضبوط رہیں۔ 3 جگہ جہاں خاموش رہنے سے آپ کی عزت اور وقار میں 100 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی آپ پر طعنے تنقید کرے تو جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کریں۔ یہ آپ کی زندگی، سنجیدگی اور برداشت کو ظاہر کرتا ہے اور مختلف کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی بحث میں مقصد ہو تو اس میں نہ پڑیں بلکہ خاموش رہ کر اپنی توانائی کو بچائیں اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 3، جب کوئی آپ کے راز جاننا چاہے تو اپنے ذاتی معاملوں کو ظاہر نہ کریں۔ خاموشی آپ کو محفوظ اور باوقار بناتی ہے۔ خاموشی بعض اوقات سب سے مضبوط ہتھیار اور عزت کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں بات کرتے وقت ہر انسان محتاط ہوتا ہے۔ خوشی کو خوش نصیبی نہ سمجھو، یاد 2 مختلف چیزیں ہیں۔ خوشی کو خوش نصیبی نہ سمجھو، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ جفا کشی اور محنت سے انسان محتاج سے آزاد رہتا ہے۔ دکھ کا بہترین علاج صدقہ ادا کرنا ہے۔ جو انسان 100 سال کی عمر پائے اس کے بارے میں سب سے قابل ذکر سایہ اس کی عمر ہوتی ہے۔ دماغ کی طاقت سکون میں ہے، اس لیے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ لوگ آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ انسان کا سب سے بڑا فرض جانوروں کو ظلم سے بچانا ہے۔ جب انسان بے پرواہ ہو جائے تو بے چینی اور مسائل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔